بین الاقوامی قوانین کے ماہر ہیں حافظ احسان صاحب ہمارے ساتھ موجود بڑے ہیں. نامور وکیل ہیں ہاں ہمارے. جی ماشاء ایڈوکیٹ اللہ. صاحب. حفظ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام شامی صاحب. حافظ بہت صاحب بہت شکریہ جی. یہ جو پٹیشن دائر کی ہے اقوام متحدہ میں عمران خان صاحب کے بیٹوں نے، اور تو اس کی یعنی کیا اس کا کوئی قانونی حیثیت ہے یا حکومت پاکستان جو ہے اس کو جواب دینا پڑے گا اور اس کے خلاف کوئی تعذیبی کارروائی بھی ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شامی صاحب بات یہ ہے کہ چونکہ ایک انٹرنیشنل لاء کا سبجیکٹ ہے تو اسے انٹرنیشنل لاء کے کانٹیکسٹ میں بات کریں گے. دنیا کے بہت سارے ممالک نے ایک بڑا فیمس جو ہے ICCPR انٹرنیشنل کنونشن جو ہے آف پولیٹیکل رائٹس جو ہے سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس جو ہے وہ سائن کیا ہوا ہے، اور یہ 1966 کے اندر یونائٹڈ نیشنز کی امبریلا کے نیچے بنا، اور اس کا جو ایفیکٹو ڈیٹ تھی وہ 1976 تھی. اس کے بعد آہستہ آہستہ دنیا کے مختلف ممالک نے اس کو جو ہے وہ سائن بھی کیا، اس کو ریٹیفائی بھی کیا. اس کا ایک پروٹوکول جو ہے جس کا نام ہی فرسٹ آپشنل پروٹوکول جو ہے وہ ICCR جو ہے وہ بھی 1976 انووگ ہے. پاکستان جو ہے اس نے 2008 کے اندر یہ جو انٹرنیشنل کنونشن ہے اسے سائن کیا اور 2010 کے اندر اس کو ریٹیفائی کیا. اب انٹرنیشنل لاء کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کوئی سائن کرتے ہیں کسی چیز کو تو اس کے اندر آپ کی صرف ایک مورل آبلیگیشن اس کنٹری کی ہوتی ہے، کوئی لیگل آبلیگیشن نہیں ہے. لیکن جب آپ اس کو ریٹیفائی کر دیتی ہیں تو پھر آپ انٹرنیشنل لیگل آبلیگیشنز کے اندر آ جاتے ہیں، اس کا جو کانسیکوینس ہے. اب اس کے نیچے جو ایک فرسٹ آپشنل پروٹوکول ہے جس کے نیچے یونائٹڈ نیشنز کا ایک ہیومن رائٹس کی ایک کمیٹی ہے جو اس کو دیکھتی ہے، وہ اسپیسیفک ڈیل کرتا ہے انڈیویجول کمپلینٹس کے ساتھ. ویسے تو جو اوریجنل آرٹیکل ہے یا آپ کا کنونشن ہے اس کے اندر دو چیزیں بڑی واضح ہیں. ایک اس کے اندر یہ ہے کہ جہاں پہ معاملہ پینڈنگ پروسیڈنگز کا ہو وہاں پہ ICCR کی کوئی جورسڈکشن نہیں ہوتی. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ جہاں پہ کورٹ فیصلے کر چکی ہوں وہاں کے اوپر جو انٹرنیشنل لاء ہے وہ بائنڈنگ افیکٹ نہیں کرتا، چونکہ آپ کسی دوسرے ملک کی جو ساورینٹی ہے اس کو انٹروین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کا آرٹیکل 2 سب کلاس 7 جو ہے یونائٹڈ نیشنز کی چارٹر کی وہ کسی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو الاؤ نہیں کرتی. اب اگر اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو جس کمیٹی کے سامنے وہ اپلیکیشن گئی ہے وہ کمیٹی ایک آپشنل ہے اور اس کو پاکستان نے ریٹیفائی نہیں کیا. میننگ دیر بائے کہ اس کے اندر جانا جو ہے وہ بھی ایک صرف پولیٹیکل پرپز کے لیے ہے، اور اس کمیٹی نہ کوئی ایکشن لے سکتی ہے نہ نوٹس کر سکتی ہے، چونکہ پاکستان جو ہے اس نے اس فرسٹ آپشنل پروٹوکول جو ہے جس کے اندر انڈیویجول کمپلینٹس کا میکانزم اس کو ریٹیفائی نہیں کیا. اس کو چائنا نے ریٹیفائی نہیں کیا، اس کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے ریٹیفائی نہیں کیا، اور اس طرح بہت سارے ممالک اور پاکستان بھی ایک اس میں ممالک شامل ہے کہ جس کے اندر انڈیویجول کمپلینٹس کے اندر جو ہے پاکستان نے اپنی جورسڈکشن جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کمیٹی کو سبمٹ نہیں کی ہے. دوسرا اس کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پہ آپ کے اس سارے پروسیس کو ڈیل کرتے ہیں جس کے اندر ایک ٹارچر والا ایلیمنٹ ہو یا آپ کا ڈیو پروسیس آف لاء یا فیئر ٹرائل ہو. ٹارچر کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جب سے فارمر پرائم منسٹر اریسٹ ہیں کوئی بھی ایک کمپلینٹ یا پبلک ایک ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی جس کے اندر انہوں نے کہا ہو کہ مجھے ال ٹریٹ کیا گیا ہے یا میری سیلف رسپیکٹ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ڈیمیج کیا گیا ہے یا مجھے ٹارچر کیا گیا ہے یا مجھے اس انوائرمنٹ کے اندر رکھا گیا ہے کہ جس سے ایک ان ہیومن جو ہے وہ آپ کا ایک پروسیس ہے. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ نہ ہی آپ کو کسی پاکستان کی عدالت کے اندر جو ہے وہ کوئی اپلیکیشن یا ریٹ جورسڈکشن کے اندر وہ چیز آئے گی کہ جس کے اندر ان کی جو ہے وہ اس طرح کی کمپلینٹس جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے. تو لہذا یہ ہوا کہ یہ جو اب ایک ایکسرسائز کی گئی ہے جو PTI کے جتنے بھی دوست باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک پولیٹیکل انٹرنیشنل آپٹکس کے لیے ہے. اس کے اندر نہ پاکستان اکاؤنٹیبل ہے، نہ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم جو ہے ان کا سبسروینٹ ہے، اور نہ ہی پاکستان انڈر آبلیگیشن ہے کہ ان کو کسی چیز کا جواب دے. اگر وہ نوٹس جاری کرتے ہیں میرا خیال ہے پہلے تو وہ ایشو کریں گے ہی نہیں، چونکہ انہیں بھی اس چیز کا احساس ہے کہ پاکستان اس میکانزم کے اندر اس نے ریٹیفائی نہیں کیا، تو لہذا ان کی درخواست دینا جو ہے وہ بھی ایک پبلک آپٹکس ہے، اور اس کے اوپر ایکشن نہ لینا اس ہیومن رائٹس کمیٹی کا جو ہے دے آر انڈر لیگل آبلیگیشن کہ جس کنٹری نے اپنے آپ کو ریٹیفائی نہیں کروایا یا سبمٹ نہیں کیا
یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کمیٹی اس پہ ایکشن نہیں لے سکتی. اور اگر اس کے اوپر کوئی نوٹس ایشو کر دیتا ہے مدن کو, اگر آپ اس کے اوپر جاتے بھی ہیں تو اس کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک سیدھا سا جواب جو ہے وہ ہونا چاہیے, یہ ہوگا کہ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ سارے میٹرز جو ہیں وہ پاکستان کی عدالتوں کے اندر پینڈنگ ہے ڈیفرنٹ سٹیجز کے اندر, اور ان سٹیجز کے اندر بہت سارے کیسز کے اندر فارمر پرائم منسٹر کو ریلیف ملا ہے, کہیں انہیں ایکویٹل ملی ہے, کہیں انہیں سسپینشن آف سینٹنس آئی ہے, کہیں انہیں بیل گرانٹس کی گئی ہیں. تو پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ فنکشنل ہیں اور آرٹیکل 10A جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق کام کر رہی ہیں. حافظ صاحب یہ ان کا ڈیفنس نہیں, اس طرف ہونا چاہیے. مگر جذباتی طور پر اور سیاسی طور پر اور نفسیاتی طور پر تو ایک فائدہ پہنچے گا نا کہ دنیا پوری میں ایک خبر بن گئی ہے اور اس کا ڈنڈورا پیٹا جائے گا, خبر نشر ہوگی, مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ڈسکس ہوگی, اور یعنی یہ تو ایک انہوں نے ایک ایشو تو جو ہے وہ اس کو انٹرنیشنلائز کر دیا نا. نہیں دیکھیں شامی صاحب, پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک سچویشن آئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے کیس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر لے کے جائیں گے, آپ کو شاید یاد ہوگا. اب اس وقت بھی بات یہ ہوئی تھی اور میں نے کہا تھا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس کی تو جورسڈکشن ہی نہیں ہے کہ اس طرح کے انڈیویجول کرمنل میٹرز یا سیول میٹرز جو ہیں ان کو اقوام متحدہ کے نیچے ICJ دیکھے, اور وہاں پہ بھی جورسڈکشن ممالک سبمٹ کرتے ہیں. اب بھی جو بات چیز آئی ہے صرف میں سمجھتا ہوں کہ ایک ملائننگ والا اس کے اندر ایک آئے گا, پولیٹیکل ایک اینگل اس کے اندر آئے گا, اور اس کے اندر صرف ڈسکشنز کی حد تک آئے گا. پتہ ان کو بھی ہے کہ جنہوں نے اس کام کو کیا ہے کہ قانونی طور پہ کوئی نوٹس بھی کمیٹی کا پاکستان کے اوپر کوئی دائرہ اختیار نہیں ہے, کوئی نوٹس بھی جاری نہیں ہوگا, اور اگر جاری ہو گیا تو پھر تو اگر پاکستان کی حکومت نہ جائے تو وہ کہیں گے لو جی انہوں نے تو جواب ہی نہیں دیا. نہیں شامی صاحب دیکھیں, میں نے آپ سے پہلے یہ بات کہا کہ نوٹس نہیں جاری ہوگا, چونکہ اس میکانزم کے اندر جو ہے جتنی دیر تک کوئی ملک اپنے آپ کو اس جو فرسٹ پروٹوکول 1976 کا اس کو ریٹیفائی نہیں کرتا اس کے خلاف نوٹس نہیں جا سکتا. تو لہٰذا میرا خیال یہ ہے, اور میں اس چیز پہ لیگل اپنی میری رائے یہ ہے کہ وہ کمیٹی نہیں کرے گی. اس درخواست میں اگر حکومت پاکستان سمجھتی ہے کہ حقائق کو توڑا مروڑا گیا ہے یا الزامات لگائے گئے ہیں بے بنیاد, تو کیا حکومت بھی کوئی قانونی کارروائی کر سکتی؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے فار فیئر پروسیس جو ہے, اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے تو وہ ایک پوری ایک فیکٹ شیٹ جو ہے اگر وہ نوٹس آئے, اگر نوٹس ہی نہیں آتا ہے تو بیل مجھے مار والا معاملہ تو ہمیں لینا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے حافظ صاحب, سر کلیئرٹی ہوگی سر کی قانونی طور پہ جو انہوں نے حاصل کرنا تھا پوری دنیا میں خبر بن گئی. ٹھیک ہے, اور انہوں نے وہاں اس کو ایک اب ڈسکس ہوگا میڈیا کے پلیٹ فارم پہ. ٹھیک ہے, اب یہ چاہیے کہ حکومت کو بھی چاہیے یہاں خان صاحب کے معاملات جو ہیں ان کو شفاف بنائے. ٹھیک ہے, اور ہماری عدلیہ کو بھی چاہیے کہ یعنی کوئی یہاں کوئی درخواست دے, کوئی عدلیہ کو اقدام کرے. ابھی تو خان صاحب کی طرف سے ایسی کوئی درخواست جو ہے پہلے تو ہائی کورٹ میں یہاں آنی چاہیے تھی نا. بچے جو تھے یہاں درخواست دائر کرتے, انہوں نے پاکستان کا کوئی جوڈیشل فورم استعمال نہیں کیا.